کئی چاند تھے سر آسماں، شمس الرحمن فاروقی کے ناول کا 15واں حصہ۔ باب بی بی۔ وزیر نے آبدار خانے دوبارہ قائم کیے، پیشاب کی چپنیاں حلال خوردنی کو بخش دیں اور روز صبح کو نہانے کا اہتمام کیا۔ مارسٹن بلیک پر بھی روز کا غسل لازم قرار دیا گیا۔ اس پہلی تبدیلی کے بعد وزیر نے چمپی والی آیا کو نوکری سے برخاست کیا، اس کا ذکر اوپر آ چکا ہے۔ دوسری بڑی تبدیلی اس نے کھانے کے باب میں نافذ کی۔ مسیحیوں کے مذہب میں حلال حرام کا تصور نہ تھا، یہ بات اسے معلوم تھی۔ لحم خوک پر وہ پہلے ہی پابندی لگا چکی تھی۔ شراب کے بارے میں اس نے اتنی مروت روا رکھی کہ باہر دیوان خانے میں ممنوع نہ ہوگی۔ لیکن سب سے بڑی بات اس نے یہ دیکھی کہ مسیحیوں کے یہاں تازہ گوشت اور باسی گوشت کی تمیز نہ تھی۔ ذبیحہ تو خیر وہ کھانے پہ مجبور ہی تھے کہ شہر بھر میں غیر ذبیحہ ملتا ہی نہ تھا، لیکن باسی، بسا ہوا، حتیٰ کہ تقریباً سڑا گلا گوشت بھی وہ کھا لیا کرتے تھے۔ بس شرط یہ تھی کہ مسالے اور خوشبوئیں ڈال کر اس کی بدبو مار دی گئی ہو۔ دودھ کے معاملے میں انہیں یہ بھی لحاظ نہ تھا۔ بکری کا دودھ ان کا مرغوب تھا، اس کی ہیک انہیں محسوس ہی نہ ہوتی تھی۔ وزیر نے باسی گوشت کا پکنا اور بکری کا دودھ یہ قلم موقوف کر دیا۔ تازہ گوشت، دودھ اور انڈے ہمہ وقت مہیا رہیں، اس غرض سے اس نے مرغی، تیتر، بٹیر، بطخ، مور، کبوتر کثیر تعداد میں پال لیے۔ مارسٹن بلیک تو خرگوش بھی پالنا چاہتا تھا، لیکن خرگوش کے گوشت سے وزیر خانم کو کراہیت ہوتی تھی۔ اس نے سنا تھا کہ خرگوش حرام نہیں تو مکروہ ضرور ہے۔ 2 گائیں اور 1 بھینس دودھ کے لیے خریدی گئیں۔ سب کی دیکھ بھال کے لیے نوکر الگ سے رکھے گئے۔ علاوہ ازیں شکار کے گوشت اور شکاری کتوں کا بھی اہتمام کیا گیا، لیکن شکار کا گوشت اگر ایک دن میں صرف نہ ہوتا تو تقسیم کر دیا جاتا۔ لیکن ایک معاملے میں مارسٹن بلیک نے وزیر کی ایک نہ مانی۔ عام ہندوستانی شرفا کے گھرانوں میں عورتوں کا کھانا مردوں کے کھا لینے کے بعد سب سے الگ اور سخت پردے میں ہوتا تھا۔ شوہر اور باپ بھائی تک کو بھی کھانے کے وقت زنان خانے میں آنے کی اجازت نہ تھی۔ مارسٹن بلیک کہتا تھا کہ ناشتہ نہ سہی، دن اور رات کا کھانا میرے ساتھ کھانا ہوگا، اور وہ بھی میز کرسی پر چھری کانٹے کے ساتھ کھانا ہوگا۔ چھوٹی بیگم کہتی کہ میں زہر کھا سکتی ہوں، لیکن تمہارے ساتھ کھانا کھانے کی بے حیائی نہیں کر سکتی۔ بہت زدم زدہ کے بعد طے ہوا کہ رات کا کھانا صاحب اور بیوی اکٹھے کھائیں گے۔ کوئی بے پردے والا مہمان آیا تو اس کے ساتھ بہت خاص حالات میں وزیر بھی کھانے کی میز پر بیٹھے گی، لیکن اس سے زیادہ کی خدمت پر وہ مکلف نہ تھی۔ صاحب کے ساتھ میز پر یا دسترخوان پر بھی کھانے کو وہ تکلیف دہ خدمت ہی قرار دیتی تھی۔ مارسٹن بلیک نے اسے چھری کانٹے سے کھانا کھانے کی مشق کرانی شروع کی تو اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وزیر نے ہر قسم کے چھری کانٹے کی پہچان اور ان کے استعمال کا طریقہ ایک ہی بار میں سیکھ لیا۔ مارسٹن بلیک سے اس کی بات چیت صرف گھر کے معاملات یا عام حالات پہ ہوتی۔ اس کے صاحب کے نام ولایت سے خط پابندی سے آتے جاتے تھے، لیکن وزیر کو کبھی خبر نہ ہوتی تھی کہ ان کا مافیہ کیا ہے۔ مارسٹن بلیک کے بھائی بہن، باپ ماں ہیں کہ نہیں، اگر ہیں تو کہاں اور کس حال میں ہیں؟ مارسٹن بلیک نے ان باتوں میں وزیر کو کبھی شریک نہ کیا۔ وزیر نے سن رکھا تھا کہ بہت سے صاحبان فرنگی یہاں آ کر بیوی کر لیتے ہیں، لیکن ان کی منکوہہ بیویاں یا منگیتریں بھی دور ولایت میں ہوتی ہیں، جن کے پاس وہ واپس جائیں ہی جائیں۔ کوئی ہندی بیوی مزاحم نہ ہو سکتی تھی۔ لیکن جب اسے مارسٹن بلیک کی اماں بابا کا کچھ حال نہ معلوم ہو سکا تو فرنگی بیوی یا منگیتر کی کیا خبر لگ سکتی تھی؟ اہل ہند کے بارے میں فرنگیوں اور خاص کر مارسٹن بلیک کے رویے میں کئی باتیں اسے بہت بری معلوم ہوتی تھیں، اور کئی بار تو وہ اس سے جھگڑ بھی پڑی۔ لیکن لاحاصل مارسٹن بلیک کے خیال میں ہندوستان کے لوگ عموماً غیر ترقی یافتہ اور غیر مہذب تھے۔ وہ یہاں ریت رسم کی کثرت پر ہنستا تھا اور کہتا تھا کہ دولت اور عزت دونوں گنوانے کا اچھا طریقہ تم لوگوں نے نکالا ہے۔
یہاں تک تو شاید کچھ ٹھیک بھی تھا، لیکن مارسٹن بلیک کے ہم قوموں کے دل میں ہند اور اہل ہند کی باتوں، ان کی معیشت اور معاشرت، ان کے خیالات و عقائد، ان کے مذہب، کسی چیز کی کچھ قدر نہ تھی۔ اور سب سے بدتر یہ کہ مارسٹن بلیک کے لفظوں سے نہیں، اشاروں سے بھی نہیں، لیکن ہندوستان میں اس کے رہن سہن کے انداز اور یہاں کی دولت سے متمتع ہونے کے طور طریقوں سے دو باتیں بالکل صاف نظر آتی تھیں۔ ایک تو یہ صاحبان فرنگیان یہاں کی دولت بٹورنے آئے تھے، اور دوسری بات یہ کہ اگر دولت بٹورنے کے لیے یہاں حکمرانی بھی کرنی پڑے تو وہ اس کے لیے بھی سارے جوڑ توڑ، ساری جنگ اور ساری سازش، ہر طرح کی راہیں اختیار کرنے پر آمادہ اور مستعد تھے۔ میاں مصطفی کا شعر اسے یاد تھا: جوڑ توڑ آوے ہے کیا خوب نصارہ کے تئیں، فوج دشمن سے وہیں لیتے ہیں سردار کو توڑ۔ وزیر تو یہ دیکھتی تھی کہ مارسٹن بلیک کے گھر میں چوریاں بہت ہوتی تھیں۔ شاید ہی کوئی نوکر یا شاگرد پیشہ سے متعلق عورت مرد ایسا ہوتا جو عادتاً یا موقع پا کر گھر کی چیزیں چرا نہ لے یا گھر کے روپیوں میں خیانت نہ کرے۔ مارسٹن بلیک ان چھوٹی موٹی چوریوں سے کسی بڑے مالی نقصان میں تو نہ آتا، لیکن الجھتا اور جھنجھلاتا بہت تھا۔ اور سچ یہ ہے کہ حق اسی کی طرف تھا، لیکن وہ کبھی کبھی چڑچڑا کر وزیر سے یہ بھی کہہ گزرتا کہ تم ہندوستانی ہوتے بڑے چور اور بے ایمان ہو۔ اس پر وزیر چراغپا ہوتی اور کہتی خدا جانے منہ مونڈی کاٹے، انگریز صاحبان کے گھر میں یا ان کی صحبت ہی میں کوئی خرابی ہے کہ ہمارے گھریلو نوکر تو کبھی ایک دمڑی، ایک چھدام کی چوری نہیں کرتے، خواہ نقد خواہ جنس۔ تو تمہارا مطلب ہے ہم لوگوں نے انہیں چوری سکھائی ہے؟ مارسٹن بلیک برہم ہو کر کہتا، سکھائی تو نہیں ہوگی، لیکن اللہ جانتا ہے ہمارے نوکر چور نہیں ہوتے، تم نے بھی نہیں سکھائی، لیکن پھر بھی یہ لت ان میں لگی کہاں سے؟ کبھی سوچ کر تو دیکھا ہوتا۔ سوچنا کیا ہے، یہ سب حرام کے جنے ہندوستانی ہوتے ہی ایسے ہوں گے۔ نکاح بیاہ کے تو تم لوگ قائل نہیں ہو اور میرے لوگوں کو حرام کا جنا کہتے ہو۔ آئندہ ایسی بات منہ سے نکالنا متی، نہیں تو۔ غصہ اور جذبات کے وفور سے وہ کچھ ہانپنے سی لگی تھی۔ مارسٹن بلیک کو بھی محسوس ہوا کہ بات بلا وجہ بڑھ گئی۔ وہ دوڑ کر آبدار خانے سے شربت انار لایا اور اس کی خوشامدیں کرنے لگا کہ لو 2 چمچے پی لو، جی ٹھہر جائے گا، چلو بات کو ختم کرو، آئی ایم سوری۔ اس نے دوپٹے سے آنسو پوچھے، ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پہ آئی۔ اسے صاحب کی یہ بات بہت اچھی لیکن بہت عجیب لگتی تھی کہ وہ ایم سورے کہنے میں کچھ تکلف نہ کرتا، ورنہ عام طور پر تو مرد کبھی معذرت طلبی کرتے ہی نہ تھے۔ صاحب کی زبان سے ایم سوری اسے بہت بھلا لگتا تھا۔ کبھی کبھی تو وہ جان بوجھ کر کوئی ایسی بات چھیڑتی جس کا اختتام صاحب کی ایم سوری پر ہو۔ ادھر صاحب کو بیوی کی زبان سے انگریزی لفظوں کی ٹوٹی پھوٹی ادائیگی بھی بڑی پیاری لگتی تھی۔ وہ کرسمس کو کسمس کہتی، شیمپین کو سیمپین بولتی اور پارسلی کو پتیرسلی کہتی۔ دوسری طرف صاحب بھی ہندی الفاظ کا تلفظ کرنے میں کچھ کم توڑ موڑ نہ کرتے تھے۔ وزیر سے تو مارسٹن بلیک اچھی خاصی ہندی میں گفتگو کرتا، لیکن نوکروں سے اور دوسرے انگریزوں سے بات کرتے وقت وہ اچھے بھلے ہندی الفاظ کی مت بگاڑ کر رکھ دیتا تھا۔ پیکدان کو پگڈین، پیکدانی کو پگڈنی، چھینٹ کو چنٹز، چٹھی کو چٹ، چمپی کو شیمپو، سپاہی کو سپائے، کھچڑی کو کچڑی بنا دینا تو اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ خوش طبعی اور ہنسی کھیل کے موقع ان کے یہاں کم نہ تھے، اور ہندی کو بگاڑ کر بولنا بھی ایسا ہی ایک موقع تھا۔ لیکن گھر کی چوریوں کے باب میں وزیر کے دل کی خلش نہ جاتی تھی۔ وہ کہنا یہ چاہتی تھی کہ تم اہل ہند فرنگیوں کو غاصب اور خائن اور غیر تصور کرتے ہو، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے لوگوں میں تمہارے یہاں چوری کرنے میں آڑ نہیں آتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم لوگ ہمارے لوگوں کا احترام نہیں کرتے۔ تم لوگ یہاں بیوپار کرنے آئے تھے، پر تم لوگ تو 2.5 دن کے سقے سے بھی بڑھے جاتے ہو۔ تم نے ہر طرف بادشاہی کے چونچلے اور حکومت کے بکھیڑے پھیلا دیے ہیں۔ ہمارے بادشاہ کے اکبر آبادی قلعے کے دیوان خاص کو باورچی خانہ بنا ڈالا،
سارے قلعے کو افغانوں اور جاٹوں اور مراٹھوں نے غارت کر ہی ڈالا تھا۔ اب تم لوگ جو آئے ہو تو اس کی بچی کچی یادگاروں ہی کو بیچ کھانے پر تلے ہو۔ ٹھیک ہے، مجھ سے تم بھلے صبح رہتے ہو، لیکن خدا کی بستی تو مجھ سے بہت بڑی ہے۔ وزیر کا سب سے بڑا دکھ یہ تھا کہ اسے مارسٹن بلیک اچھا بھی لگتا تھا اور اس کی قوم سے اسے اگر نفرت نہیں تو کراہیت ضرور تھی۔ طہارت اور ذاتی صفائی کے معاملے میں تو اس نے صاحب کو اپنا ہم خیال بنا لیا تھا۔ کل منہ ناپاک جانور کے بارے میں تو وہ پہلے ہی دن فیصلہ سنا چکی تھی۔ آبدار اس نے اپنا الگ مقرر کیا تھا کہ شراب کی خدمت بھی آبدار ہی انجام دیتا تھا، اور وہ شراب چھونے کو تیار نہ تھی۔ لہذا صاحب کا آبدار الگ تھا اور چھوٹی بیگم کا آبدار الگ تھا۔ یہ سب تو تھا، لیکن ملکی معاملات میں فرنگیوں کے منصوبے یہی لگتے تھے کہ وہ ہندوستان پر اپنا تسلط قائم کریں گے، رواج اور قانون اپنے نافذ کریں گے، اور ہم لوگوں کو اسی طرح محکوم بنا کر رکھیں گے جس طرح میں اپنے صاحب کی محکوم ہوں۔ صاحب کے بارے میں اسے یہ بھی یقین تھا کہ عام فرنگیوں کی طرح انہیں بھی ہند اور اہل ہند کی کوئی بھی بات ایک آنکھ نہیں بھاتی، اور ایسوں سے تاحیات نباہ جس قدر مشکل تھا اس کا اندازہ اسے اب جا کر ہوا۔ چاہت کے سائے ایسے بھی ہوتے ہیں، اس نے پہلے تو کچھ تصور بھی نہ کیا تھا۔ لیکن یہ باتیں وہ کہتی تو کس سے کہتی اور کس طرح کہتی؟ اسے خوب معلوم تھا کہ میرا اور میرے صاحب کا اولین رشتہ بستر کا ہے، اور بستر میں معاملات ملکی دخیل نہیں ہوتے۔ اگر صاحب اسے آج چھوڑ دیں تو پھر وہ کس کا منہ دیکھے گی؟ اسے دوبارہ اپنے حالات بہتر بنانے، اپنے حسن کو اپنے سرمایہ کے طور پر استعمال کرنے کے لیے جدوجہد کرنی پڑے گی۔ اور دلی کیا اور ہندوستان کیا، اس زمانے میں سب کو اپنی اپنی پڑی تھی۔ چھوٹی بیگم بھی اگر اپنی نبیڑنے میں پڑی تھی تو کسی کا کیا اجارہ تھا؟ دلی میں حویلی اجڑی پجڑی جیسی بھی تھی، اس کے دیس کے حاکموں کا گھر اور ان کے اجداد کی یادگار تھی۔ لیکن اب فرنگیوں کے لچھن ایسے لگتے تھے گویا انہوں نے ٹھان لی ہو کہ اگر ان کی توپوں نے اسے پہلے ہی مسمار نہ کر دیا تو ایک دن حویلی پر بھی انہی کا جھنڈا لہرائے گا۔ شاہی و شہنشاہی سب ان نصرانیوں کی ہوگی۔ اس آپا دھاپی میں وزیر خانم جیسی ہزاروں ہی کٹ پیس کر چٹنی ہو جاتی تو کچھ عجب نہ تھا۔ اس وقت اس کے پاس ایک عافیت کا گھر تو تھا، لیکن یہ کیا، اسے تو راج دربار چلانا اور شبستان شاہی کی زینت بننا تھا، نہ کہ مچھندر کسی فرنگی کی بیوی بن کر شاہی میں غلامی کرنی تھی۔ مگر میرا صاحب ہے بڑا چاہنے والا، اور مجھے بھی اس کے ساتھ۔ بادشاہ بیگم نام اس نے مارسٹن بلیک سے لڑ کے رکھا تھا، ورنہ وہ نصرانی نام صوفیہ کے سوا کچھ سننے کو تیار نہ تھا۔ بہت کہنے سننے کے بعد اس نے ہندوستانی نام مسیح جان تجویز کیا، لیکن بپتسمہ صرف صوفیہ کے نام پر ہونا تھا۔ جب چھوٹی بیگم نے زچہ خانے میں سب سے منہ پھیر کر قسم کھا لی کہ ٹھیک ہے بچی کو آپ لے جائیں، میں اب اس کا منہ نہ دیکھوں گی، تو مارسٹن بلیک ذرا پسیجا، اور مزید دانتا کلکل کے بعد طے ہوا کہ بادشاہ بیگم نام بھی ہوگا، بپتسمہ تینوں ناموں پر ہوگا، لیکن صرف بادشاہ بیگم کے نام پر بچی کے کان میں اذان دیں گے۔ یہ سب ہوا، لیکن انہی دنوں میں مارسٹن بلیک کے کچھ رشتہ داروں سے وزیر خانم کا تعارف ہوا۔ یہ مارسٹن بلیک کا پھوپھی زاد بھائی ولیم کارٹر ٹنڈل اور اس کی بہن ایبیگیل ٹنڈل تھے۔ اب تک یہ لوگ میسور میں تھے، جہاں ٹنڈل فرنگی فوجیوں کو رسد مہیا کرنے کا کام کرتا تھا۔ جس فوج کے ساتھ وہ منسلک تھے وہ اب جے پور اور بیکانیر کے علاقوں میں تعینات ہو گئی تھی، اس لیے ٹنڈل بھی جے پور آ گیا تھا۔ ولیم ابھی غیر شادی شدہ تھا۔ ایبیگل دونوں سے بڑی بلکہ سن رسیدہ تھی، لیکن اس نے شادی نہ کی تھی۔ کئی سال ہوئے وہ اپنے بھائی کے ساتھ ہندوستان آ گئی تھی، اور تب سے وہ اس کے گھر کی مالکہ اور داروغہ کی حیثیت سے زندگی گزار رہی تھی۔ پستہ قد، چھوٹی چھوٹی نیلی آنکھیں، بھورے کھچڑی بال، اونچی لیکن مہین آواز، خوش مزاج لیکن پکی عیسائی۔ ایبیگل کو جلد ہی سب لوگ بشمول چھوٹی بیگم اے بی میم صاحب کہنے لگے۔ تو گھر تو ان لوگوں کا اپنا تھا، لیکن ایبیگیل کا خالی وقت بیش از بیش چھوٹی بیگم کے گھر میں صوفیہ کی دیکھ بھال میں گزرتا تھا۔
اس طرح صوفیہ پر نصرانی رنگ چڑھتا گیا، لیکن یہ ضرور تھا کہ ماں اور آیاؤں کے ساتھ صوفیہ کی بات صرف ہندی میں ہوتی تھی، اس لیے 2.5 سال کی عمر تک وہ انگریزی اور ہندی بخوبی بولنے اور سمجھنے لگی تھی۔ یہ اور بات کہ اس کی انگریزی پر ہندوستانی لہجہ ہی غالب رہا۔ مدتوں بعد جب ریزیڈنٹ اور ایجنٹ گورنر جنرل بہادر سر تھامس مٹکاف کی بیٹی لیڈی ایملی بیلی کی ملاقات صوفیہ سے ہوئی تو اس ملاقات کا حال اپنی ڈائری میں ایملی نے بڑے حقارت آمیز لہجے میں لکھا کہ صوفیہ نے ہمیں ایک انگریزی گانا سنایا، لیکن اس کا لہجہ اس قدر گنوارو ہندوستانی تھا کہ میرے پلے ایک بھی لفظ نہ پڑا کہ وہ کیا گا رہی ہے۔ ٹنڈل بھائی بہن کٹر نصرانی تھے اور وہ بھی کیلوین کے ماننے والے پروٹسٹنٹ، لہٰذا وہ خدمت، وطن پرستی، محنت، کفایت شعاری وغیرہ کے بے حد قائل ہونے کے ساتھ تنگ نظر، غیر مذاہب سے یک گنا نفرت رکھنے والے، غریبوں اور غریبی کو بری نظر سے دیکھنے والے، ان کو یہ تعلیم دی گئی تھی کہ خدا نے کسی کو غریب بنایا تو اس کی کوئی معقول وجہ ہوگی، اور مجموعی حیثیت سے شے لطیف سے عاری تھے۔ ولیم ٹنڈل تو کم سخن تھا، لیکن ایبیگل ٹنڈل کی زبان کترنی کی طرح چلتی تھی، اور وہ یہ بات جتانے کا کوئی موقع فروگزاشت نہ کرتی تھی کہ ہندوستان کے لوگ نہ صرف اوپر سے کالے ہوتے ہیں، بلکہ چونکہ کالا رنگ اور سیاہی ایک ہی شے ہے اور سیاہی کے معنی ہے گمراہی اور بدعقلی، اس لیے ان کی نجات نہیں ہو سکتی۔ وزیر خانم کا کھلتا ہوا سانولا رنگ، جسے وہ کتھئی یعنی براؤن کہتی تھی، اسے ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ وہ دل ہی دل میں منصوبے بناتی کہ کسی طرح اپنے بھائی کو اس دیسی بیوی کے پنجے سے چھوڑا کر کسی سچی، نیک، سفید رنگ مسیحی لڑکی سے اس کا بیاہ کرا دے۔ فی الحال یہ ممکن نہ دیکھ کر اس نے صوفیہ کی نگہداشت، پرورش اور دیکھ ریکھ اپنے ذمہ کر لی تھی کہ ایک گمراہ کی تو نجات کا سبب بن سکے۔ چھوٹی بیگم نے مارسٹن بلیک کے بھائی بہن کو کئی معنی میں مارسٹن بلیک سے مختلف پایا۔ اسے محسوس ہوا کہ سب فرنگی ایک طرح کے اور ایک سبھاؤ کے نہیں ہوتے، لیکن سب میں ایک طرح کی رعونت، ایک انداز تبخر، حاکمی کا احساس مشترک ہوتا ہے، لیکن بہت سی باتیں بالکل الگ بھی تھیں۔ ایبی کو صفائی ستھرائی کا خیال مارسٹن بلیک سے بھی کم تھا۔ وہ کئی دن اپنے ناخن نہ ترشواتی اور وہی میلے ناخنوں والی انگلیاں وزیر خانم کے بچوں کے منہ میں پیار سے چساتی رہتی۔ وزیر کو گھن تو بہت آتی، لیکن اسے چارہ کچھ نہ تھا۔ خود مارسٹن بلیک ان باتوں کے بارے میں عدم احتیاط کرتا تھا، لہٰذا اس سے شکایت بے فائدہ ہوتی، لیکن ولیم ٹنڈل کو صفائی کا خیال اشد سے بھی بڑھ کر تھا۔ ایبی خاصی کنجوس اور باتونی ہونے کے باوجود تنک مزاج بھی تھی۔ ولیم کم سخن اور خوش لہجہ، لیکن پیسے کوڑی کے معاملے میں ذرا ممسک تھا۔ مارسٹن بلیک کو اچھے کھانوں کا بہت شوق تھا، لیکن ان بھائی بہن کو اس باب میں کچھ اختصاص نہ تھا۔ سینے کاڑھنے بننے میں ایبی میم صاحب البتہ ید طولا رکھتی تھیں۔ چھوٹی بیگم کو یہ بھی محسوس ہوتا کہ اس کے حسن اور عمومی دلکشی کے بنا پر ایبی اسے حسد کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اور مارسٹن بلیک کے بچوں پر اتنی توجہ اور محنت صرف کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ایبی کو امید تھی کہ اس طرح وہ انہیں اپنی ماں سے برگشتہ کر سکے گی۔ چھوٹی بیگم کو یہ بات ناگوار تو بہت تھی، لیکن اسے بچے پالنے اور ان کی تربیت کے ڈھنگ کچھ بہت ٹھیک سے آتے نہ تھے، اور نہ اسے یہ کسالے کھینچنے پسند تھے۔ اسے یہ بھی خدشہ تھا کہ بچوں کی خبر گیری اور انہیں دیر تک دودھ پلانے سے اس کے جسم کا کھینچاؤ، کساؤ اور سڈول پن اور منہ کی رونق جاتی رہے گی۔ بچے اسے اچھے تو بہت لگتے تھے، لیکن ان کو پالنے کی کھکھیڑ اٹھانا، اللہ میری توبہ، بڑی باجی کا سا جگرا سب کا نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مارٹن اور بادشاہ بیگم دونوں ہی بچوں کی دیکھ بھال کا سارا نہیں تو بیشتر کام دائیوں اور ایبی میم صاحب پر ہی چھوڑ کر ایک طرح سے مطمئن بھی ہو گئی تھی۔ بادشاہ بیگم کی پیدائش کے وقت مارٹن عرف امیر مرزا، پیدائش 1827، کا سن 1.5-2 سال کا تھا، اور وہ بھی 2 سال کی عمر تک انگریزی ہندی دونوں ہی زبانیں فرفر بولنے لگا تھا۔
دونوں بچوں کے لیے گھر کے اندر ایک آیا اور باہر کے لیے دائی کھلائی تعینات تھی۔ صوفیہ کے لیے دائی پلائی اس پر مزید تھی۔ وزیر خانم نے بہت ڈھونڈ کر دونوں بچوں کے لیے اچھی ذات کی مسلمان دائی پلائیاں نوکر رکھی تھیں۔ مارسٹن بلیک ان انتظامات سے خوش تھا کہ اس طرح اس کی دل بستگی اور بستر کی زینت بننے کے لیے وزیر کی خدمات زیادہ آسانی سے مہیا ہو سکتی تھیں، اور یوں بھی اسے بچوں سے کچھ خاص لگاؤ نہ تھا۔ ہاں، تحفے، تحائف اور مٹھائی ریوڑی کی حد تک وہ فیاض ضرور تھا۔ ان دنوں سردی خوب چمکی ہوئی تھی۔ سن 1829 کے بڑے دن میں ابھی کچھ مدت باقی تھی، لیکن تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ ضیافتوں کے جانور تیار کیے جا رہے تھے۔ کلکتے سے سیمپین کی نئی بوتلیں اور دوسری شرابوں کا انتظام کیا جا رہا تھا۔ سب بچوں، رشتہ داروں، متعلقین، ملازمین کے لیے تحفوں کا اہتمام ہو رہا تھا۔ نوکر بھی اپنی طرف سے ڈالیوں کے اہتمام میں تھے۔ ڈالی کا قاعدہ یہ تھا کہ جو شخص جتنی مالیت کا سامان لاتا، اسے بھی اتنی ہی یا اس سے کچھ زیادہ مالیت کا تحفہ دیا جاتا۔ یہ بات بھی اسے یہاں آ کر معلوم ہوئی کہ ڈالی کا تعلق پھولوں یا پھلوں سے نہ تھا، بلکہ ڈالی ان چھوٹی چھوٹی کشتیوں یا ٹوکریوں کو کہتے تھے جن میں پھل رکھ کر لائے جاتے تھے۔ عموماً 2 کشتیوں یا ٹوکریوں کو ایک ساتھ باندھتے تھے اور ایک ڈالی میں ایک ہی طرح کا پھل ڈالتے تھے۔ انگریزوں کے یہاں تحفے میں پھل بھیجنے کا اتنا رواج تھا کہ آہستہ آہستہ ڈالی کے معنی ہی پھلوں کا تحفہ اور پھر تہواروں پر حکام کے یہاں بھیجنے کا تحفہ ہو گئے۔ یہاں کے نوکر مٹھائی اور پھل سے زیادہ دستکاری اور صنائی کی چیزیں لاتے تھے، جو کبھی کبھی بے مصرف بھی ہوتی تھیں، لیکن ان کی قیمت کا اندازہ کر کے انہیں واپسی تحفہ دیا جاتا تھا۔ دہلی اور آگرہ سے گوٹا کے ناری اور ریشمی کپڑے، اجمیر سے نئی جوتیاں، ادے پور سے مینا کاری کے زیور، کشمیر سے پیشواز اور جامے کے لیے پارچہ جات، ہر چیز تلاش کر کے منگوائی جا رہی تھی۔ ٹنڈل بھائی بہن کی وجہ سے ایک بڑا فائدہ وزیر کو یہ تھا کہ اب وہ بھی کہہ سکتی تھی کہ انگریزوں کے یہاں ہمارا برابر کا آنا جانا ہے۔ اب وہ دل میں خود کو واماندہ اور سبک نہ محسوس کرتی تھی، جیسا کہ شروع میں ہوتا تھا کہ یہاں اس کی رسائی اچھے خاندانوں تک نہ تھی، اور انگریز تو اس کی طرف نگاہ غلط انداز کے بھی روادار نہ تھے۔ اس وقت صوفیہ 1.5 سال کی تھی اور مارٹن 3 سال کا ہو چکا تھا۔ دونوں بچوں کے لیے دائی کھلائیاں اور آیائیں حسب سابق موجود تھیں، مگر صوفیہ کا دودھ AB میم صاحب نے بجبر چھوڑوا دیا تھا۔ دونوں بچے دائی کھلائیوں کی نگرانی میں باہر کھیلنے گئے ہوئے تھے۔ نوکروں کی فراوانی کے باعث گھر میں پردے کی بات بمشکل ہی ہو سکتی تھی۔ مارسٹن بلیک اس دن کچھ ماندہ تھا، ریزیڈنٹی نہ گیا تھا۔ وہ اپنے لمبے چوڑے پلنگ پر پیٹ کے بل پڑا سونے کی کوشش کر رہا تھا، اور وزیر اس کی پیٹھ اور کمر دھیرے دھیرے دبا رہی تھی۔ یہ سب چھوڑو، نہیں تو مجھے دروازہ بند کرنا پڑے گا، مارسٹن بلیک نے ہنس کر کہا۔ توبہ ہے، آپ کو اور کوئی اچھی بات نہیں سجھائی دیتی؟ اور یہ نوکر جو ہر وقت چوروں کی طرح سنگن لیتے رہتے ہیں، کیا کہتے ہوں گے؟ کہتے کیا ہوں گے؟ ان کے یہاں یہ سب نہیں ہوتا کیا؟ اللہ میری توبہ، میں چلی جاتی ہوں، یہ کہہ کر وزیر اٹھنے ہی والی تھی کہ مارسٹن بلیک نے اس کا بازو پکڑ کر اسے بٹھا لیا اور خود اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اچھا یہ بتاؤ، تم میرے یہاں میرے پاس خوش ہو کہ نہیں؟ اس نے وزیر خانم کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، بے دھڑک کہو، میرا کچھ خیال نہ کرنا۔ وزیر نے بڑی بڑی شربتی آنکھیں جھکائیں جیسے کچھ سوچ رہی ہو، اور سوچ میں وہ یقیناً پڑ گئی تھی۔ صاحب، یہ سوال اس وقت کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ادھر کوئی ایسی بات بھی نہیں ہوئی تھی، نہ بچوں کے بارے میں، نہ اس نے اپنے گھر جانے اور باپ بہنوں سے ملنے کا کوئی خیال ظاہر کیا تھا۔ اس کو مارسٹن بلیک کی یہ ادا پسند بھی تھی، اور وہ اس سے گھبراتی بھی تھی کہ ہندوستانی لوگوں کے برخلاف وہ ہر بات بہت صاف صاف اور بے کھٹ کے کہہ دیتا تھا۔ ہم لوگ تو دیر تک ادھر ادھر کی بات کرتے ہیں، پھر اشاروں کنایوں میں کچھ تمہید باندھتے ہیں، پھر حرف مطلب ادا کرتے ہیں، اور وہ بھی حتی الوسع مگہم رکھتے ہیں۔ میاں بیوی، باپ بیٹے، بھائی بھائی، سب میں یہی دستور ہے، اور صاحب تھے کہ ہر بات پھٹ سے کہہ دیتے تھے۔
ان کی دیکھا دیکھی وزیر نے بھی بڑی حد تک صاف صاف اور بے تکلف بات کہنے کی عادت ڈال لی تھی، لیکن پوری طرح بے محابہ کہنے میں اسے بڑی پریشانی ہوتی تھی، منہ سے بات ہی نہ نکلتی۔ اور ادھر صاحب کچھ اس قدر غبی کہ اشارہ بالکل نہ سمجھتے تھے یا سمجھنے کو تیار نہ تھے۔ اس کے جی میں آئی کہے اور سب تو ٹھیک ہے، لیکن نہ کوئی کاغذ ہے نہ عہد نامہ، میرا آگم آپ نے کچھ سوچا ہے کہ نہیں؟ لیکن ظاہر ہے وہ ایسی کوئی بات برملا کہہ نہیں سکتی تھی، چاہے جان ہی پر بنی ہو۔ ایک دو لمحہ چپ رہ کر اس نے آنکھیں اٹھائیں اور ذرا سا مسکرا کر بولی، ہاں خوش تو ہوں، بہت خوش ہوں، لیکن… اس نے دوبارہ سر جھکا لیا۔ لیکن کیا؟ بتاؤ بتاؤ، تمہیں کس چیز کی کمی ہے؟ میں ابھی اس کا انتظام کرتا ہوں، ڈرو نہیں، صاف صاف بولو۔ نہیں، کسی چیز کی کمی نہیں، اس نے چیز پر زور دے کر کہا۔ سب کچھ تو ہے میرے پاس، مگر آپ آج یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ طبیعت نصیب دشمنا ٹھیک نہیں ہے، اس وجہ سے میرے ساتھ چغلیں کرنے کی سوجھی ہے۔ نہیں، اس میں چہل کی کیا بات ہے؟ بس یوں ہی خیال آ گیا کہ تم میری خاطر گھر سے دور پڑی ہو۔ آپ ہی کی خاطر تو پڑی ہوں، بس یہی میرا جواب ہے، آپ تو جانتے ہی ہیں۔ شباش میری پیاری، مارسٹن بلیک نے کہا۔ ایسے موقع پر اس کے لہجے اور اس کے الفاظ دونوں میں انگریزیت آ جاتی تھی، جو وزیر خانم کو بہت بری لگتی، لیکن وہ اپنی ناگواری کو بحسن خوبی چھپایا کرتی تھی۔ میں تم سے بہت بہت خوش ہوں، مجھے تم پر گھمنڈ ہے۔ وزیر کو یہ مربیانہ لہجہ بھی کچھ خاص نہ بھایا، لیکن اس نے ظاہر یہی کیا کہ وہ بھی بہت بہت خوش ہے۔ بھلا اس میں گھمنڈ کی کیا بات ہے صاحب؟ اس نے جواب دیا۔ کون ہے جو آپ کے سائے میں بسنا پسند نہ کرے گا؟ نہیں، تمہاری بات اور ہے۔ وہ کیا شعر تھا تمہارے دلی والے شاعر خسرو کا، بڑے لطف کا شعر تھا۔ ارے بھائی ذرا یاد تو دلاؤ، ایک دو لفظ تو پڑھ دو۔ اب خدا جانے کس شعر کو آپ کہہ رہے ہیں؟ وہی جو کچھ اس طرح سے ہے، چیزیں دیگر وغیرہ۔ اور کس شعر کو میں کہوں گا؟ اب وزیر خانم کو شعر پڑھتے ہی بنی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، مجھے یاد آ گیا۔ آفاق ہا گردیدہ ام، مہرے بتاں دزدیدہ ام، بسیار خوباں دیدہ ام۔ لیکن مصرع پورا ہونے سے پہلے ہی مارسٹن بلیک بول اٹھا، آہا ہا، لیکن تو چیزیں دیگری، واہ واہ، کتنی اچھی بات کہی۔ ہوگا، وہ لوگ اور تھے، وزیر نے کہنا شروع کیا، لیکن مارسٹن بلیک نے اس کی بات پھر کاٹ دی اور بولا، وہ سب تو ہوا، لیکن چھوٹی بیگم یہ بات تو رہی جاتی ہے کہ تم میرے پاس خوش ہو کہ نہیں؟ اے لو، ساری رامائن سن گئے، پھر پوچھتے ہیں سیتا کون تھی؟ کہا تو کہ میں یہاں آپ ہی کی خاطر پڑی ہوں، آپ کی چوکھٹ میرے دل کی خوشیوں کا دروازہ ہے۔ وہ ہنس کر بولی، اب تو چین پڑا، میرے دل کا حال سن لیا آپ نے؟ اس بار مارسٹن بلیک نے کچھ جواب نہ دیا۔ شاید وہ چھوٹی بیگم سے کچھ اور کا طلبگار تھا، شاید وہ چاہتا تھا کہ اس کی بیوی کچھ والہانہ انداز دکھائے، کچھ احسان مندی اور کچھ عشق اور جسم کی لذتوں کی بات کرے۔ چھوٹی بیگم ایک لمحہ چپ رہ کر بولی، یہ سارا بھرا پورا عالی شان گھر، یہ حکومت، یہ عزت، اور آپ… وہ کہنا چاہتی تھی آپ کی محبت اور دل لبھانے بات کرنے کے آپ کے طریقے، لیکن کوئی چیز، شاید شرم، اس کی زبان پر آ کر ٹھہر گئی اور الفاظ کہیں دل کی گہرائی میں دور دبے رہ گئے۔ مارسٹن بلیک کے چہرے پہ کچھ معمائی سی مسکراہٹ آئی۔ اور یہ چاند ستارہ جیسے بچے، وہ بولا، اور میں تمہارے حسن پر جان نچھاور کرنے والا۔ اور کیا، یہ سب مجھے کہاں سے ملتے؟ اور مجھے ہی کیا، کسی کو بھی کہاں سے ملتے؟ یہ تو مجھ پہ اللہ کی خاص مہربانی ہے۔ وہ یہ سب کہہ تو رہی تھی، لیکن اس کے جی میں تھی کہ کس طرح یہ بھی پوچھ دوں کہ ایسے ہی جان چھڑکنے والے ہو تو مجھے نکاحی بیوی نہ سہی، لکھا پڑھی کی بیوی ہی بنا دیتے۔ مگر مارسٹن بلیک اب اسے اپنے خاص انداز سے دیکھ رہا تھا، اس کی نگاہ سے لگاؤ، غرور اور اپنائیت ٹپک رہی تھی۔ وزیر کو اپنا دل موم ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ ایک بات کہوں؟ مارسٹن بلیک بولا۔ کیوں نہیں، ضرور کہیے، مجھ سے پوچھنے کی کیا بات ہے؟ تو سنو،
یہ 1830 کا نیا سال شروع ہونے پر میں تم سے شادی کی درخواست کروں گا۔ نئے سال میں میری تنخواہ بھی بڑھ جائے گی، پھر کچھ دن بعد شاید ترقی بھی ہو جائے، شاید ہم دہلی واپس جا سکیں گے۔ وزیر خانم کا جی جیسے سنسنا گیا، دہلی اور بلیک صاحب جیسے فرنگی صاحب کی نکاحی بیوی بن کر۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں، اس کے تن بدن پر لرزہ سا طاری ہونے لگا۔ اس نے بڑھ کر مارسٹن بلیک کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا، جیسے ابھی سے شادی کا بندھن باندھ رہی ہو۔ قبول ہے، اب تو خوش ہو؟ بہت خوش، پہلے بھی خوش تھی، لیکن اب تو آپ نے مجھے جیتے جی جنت کی بشارت دے دی ہے۔ اللہ آپ کا اقبال بلند کرے۔ مارسٹن بلیک نے بڑھ کر اس کے ہاتھوں اور بالوں اور منہ اور گردن اور ماتھے پہ بوسے دیے۔ وہ ہٹیے، یہ کیا کر رہے ہیں، نوکر دیکھ لیں گے، کہتی ہی رہ گئی۔ تھوڑی دیر بعد مارسٹن بلیک دوبارہ پلنگ پر لیٹ گیا اور لیٹتے ہی کروٹ لے کر سو گیا۔ شاید اس کا بھی دل شادی کی تجویز ظاہر کر دینے کے بعد ہلکا ہو گیا تھا۔ وزیر کے دل کی سنسنی اب کم ہو گئی تھی، لیکن اب ایک ہلکی سی الجھن اس کی جگہ آ گئی تھی۔ اب تک تو وہ بخیال خود آزاد تھی، اور صاحب سے کسی بات پر ناچاقی ہو جاتی، یا صاحب کے طور بدل جاتے، یا خود اس کا جی صاحب سے اکتا جاتا تو گزشتہ پر خاک ڈالنے اور از سر نو زندگی شروع کرنے کا امکان تھا۔ لیکن نکاح، پھر تو وہ بندھوا اور باندی ہی بن جائے گی۔ صاحب تو جب چاہیں گے طلاق دے دیں گے، لیکن وہ تو اپنے ہاتھ پاؤں توڑا چکی ہوگی۔ باندی تو تم اب بھی ہو بنو، کسی اور بھرم میں نہ رہنا۔ کیا تم بچوں کو چھوڑ کر رہ سکو گی؟ لیکن یہ بچے میرے ہیں کہاں؟ ہندی ضرور بول لیتے ہیں، جئیں گے تو بڑے ہو کر انہیں غزل مثنوی بھی سکھاؤں گی، اور فارسی اور عربی بھی پڑھواؤں گی، خوشنویسی شہ سواری سکھاؤں گی، میرزا بناؤں گی، لیکن وہ میرے پاس رہیں اور پلیں بڑھیں، تب تو صحیح۔ صاحب نے کچھ کہا نہیں ہے، لیکن اے بی میم صاحب کی نیت تو صاف معلوم ہوتی ہے کہ وہ میرے بچوں کو کرسٹان ہی نہیں، انگریز بھی بنائیں گی، مجھ سے چھڑا کر رہیں گی۔ کہتے ہیں انگریز لوگ خون اپنا نہیں چھوڑتے، اگر اس میں مسلمان کا خون مل گیا ہو۔ اختر لونی جرنیل صاحب نے اسی لیے تو مراٹھن آیا کو مسلمان کر کے اس سے نکاح کیا، مبارک النساء بیگم نام و خطاب دیا۔ بلاک صاحب بھی میرے بچوں کو مجھ سے لے ہی لیں گے۔ میں تو اکیلی ہی رہنے کے لیے بنی ہوں۔ یہ زمانہ کیا ہے، آشوب محشر ہے، ہر ایک کو اپنی پڑی ہے، کوئی کسی کا ہونے والا نہیں۔ میں اور بلاک صاحب، نوکر کہتے ہیں جوڑی اچھی ہے، لیکن وہ نصرانی انگریز، میں ہندی مسلمان۔ ان کی قوم ہم پر حکومت کے خواب دیکھ رہی ہے، یہ میرے کب ہو کر رہنے والے ہیں، اور مجھے اتنی جگہ تو ملے کہ کھل کر سانس لے سکوں۔ میں کسی کی محکوم بن کر کیوں رہوں؟ چاہے وہ فرنگی بڑا صاحب ہی کیوں نہ ہو، تو کیا نکاح سے انکار کر دوں؟ بلاک صاحب تو سمجھتے ہیں کہ مجھ پر بڑا احسان کر رہے ہیں، اور میں تو اپنی ناموس پہلے ہی انہیں دیے بیٹھی ہوں۔ مجھ پہ احسان کریں یا پیٹھ میری پر لات مار دیں، میں نے تو اپنی زندگی کا خاکہ بنا ہی لیا ہے۔ اس میں ابھی بلاک صاحب کا علاقہ بہت کچھ ہے، لیکن پھر اگر نکاح سے انکار کروں تو بلاک صاحب مجھے رکھیں گے یا جانے کو کہیں گے؟ سچی پوچھو تو جانا اتنا برا بھی نہیں، لیکن کہاں جانا ہے، کیا لے کے جانا ہے، کیا چھوڑ کے جانا ہے؟ جان رہتی ہے کہ جاتی ہے؟ بلاک صاحب کی محبت بھی تو اس میں گھر بنا چکی ہے۔ مجھے نکاح کر لینا چاہیے، لیکن انگریزی عدالت میں کاغذ بھی دستخط کرا لینا چاہیے، مگر اس طرح تو میں اور بندھ جاؤں گی۔ پر یہ بھی تو سوچو کہ یہ دن کتنے پر ہیبت و مصیبت ہیں، کسی کا کچھ ٹھیک نہیں، نہ زندگی کا، نہ عہد و پیمان کا، نہ وعدہ وعید کا۔ بلاک صاحب فوجی افسر ہیں، آج نہیں تو کل لڑائی پر بھیجے جاویں گے، پھر شیطان کے کان بہرے، نہ جانے وہاں کیسی پڑے کیسی نہ پڑے۔ چلو کچھ نہیں تو زخمی ہی ہو جاویں، ہاتھ پاؤں کچھ گنوا بیٹھیں، پھر انہیں کون دیکھے گا، کون کھلائے پہنائے گا؟ اور مان لو دور پار وہ کسی جنگ میں کام آ گئے تو مجھ دکھیاری کا ہاتھ کون پکڑے گا؟ یا نہ صحیح یہ سب نہ ہوا، لیکن بلاک صاحب ولایت واپس چلے گئے تو؟ کہتے تو ہیں کہ میرا جینا مرنا اب یہیں ہوگا، لیکن مرد ذات کا اعتبار کیا، اور وہ بھی فرنگی کرسٹان مرد کا، کہ ان سے تو دوری ہی بلی۔
کیا خبر کب ان کے گھر والے یا اور کوئی نہیں تو یہی ٹنڈل صاحب اور اے بی میم انہیں مجھ سے چھڑا دیں، یا ان کا ہی دل کل کلاں کسی گوری کھال والی پہ آ جائے۔ میں تو اپنی بھلائی کی پہلے سوچتی ہوں، لیکن بلاک صاحب میں کچھ موہنی سی ضرور ہے۔ کیسا ان کو دیکھ کر میرا کلیجہ بلیوں اچھلا تھا۔ اس رات جب مہرولی شریف سے واپسی میں ہمیں آندھی نے آ لیا تھا، اور اگر ہماری دستگیری وہ نہ کرتے تو اپنا بیڑا ہی پار تھا۔ ڈاکوؤں کے ہتھے چڑھ گئی ہوتی یا پھر جنات اٹھا لے جاتے۔ کیا انہیں عورتوں کا، معشوقوں کا، خدمت گزاروں کا کوئی کال تھا؟ لیکن میں بھی تو ہزاروں میں ایک ہوں، اور مجھ سی گنوں والی بیوی انہیں کہاں نصیب ہو سکتی تھی؟ کیا پتہ ان کے دوستوں، عزیز اقربا نے مجھے پسند نہ کیا ہو، پھر بھی انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، اور اب تو نکاح کی بھی کہتے ہیں۔ مگر میں یہ سب کیوں سوچوں؟ کیا ساری زندگی کا درد میرے ہی جگر کے لیے ہے؟ بلاک صاحب اگر مجھے چاہتے ہیں تو میں نے بھی ان کی خاطر سب کچھ چھوڑا ہے۔ میں نے بھی بہت کچھ کھو کر ان کو لیا ہے۔ کیا ان کی طرف بڑی قربانیاں ہیں اور میری طرف صرف گل چھڑے ہیں؟ حقیقت تو کچھ اور ہی ہے، پر منصفی سے دیکھنے والے کہاں ہیں؟ خدا جانے کب اسے جھپکی آ گئی۔ جب بچے کھیل سے واپس آئے تو ان کے شور سے چونک کر اس کی آنکھ کھلی۔ وہ پلنگ کی پٹی پر ٹکی ہوئی عجب بے آرامی سے سوئی تھی کہ اس کا سارا بدن درد کر رہا تھا، لیکن اسے تعجب اس بات پر ہوا کہ اس کا دوپٹہ بالکل تر تھا۔ یہ پسینہ تو نہیں ہو سکتا تھا۔ باقی آئندہ۔